میرا سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے؟ اگر میں مغفرت مانگ رہا ہوں اللہ سے تو کیا مجھے پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ مغفرت کے بعد مجھے ملے گا کیا؟ فیاض بھائی کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں اور میں نے اللہ سے معافی مانگ لی رمضان میں اور میری زندگی سے جھوٹ بولنے کی عادت ختم ہو گئی، نکل گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ میری وہ والی جو مغفرت ہے، میں نے جو معافی مانگی تھی اس چیز کی، وہ قبول ہو گئی ہے۔ باقی اپنی جگہ پر ہیں، اس کی بھی مانگنی پڑیں گی، لیکن جو ایک مثال کے طور پہ جو میری پرابلم تھی وہ دور ہو گئی۔ تو اب ذہن مانتا ہے نہیں مانتا اس بات کو؟ کیا خیال ہے؟ اچھا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا لیکن میں جھوٹ بول رہا ہوں، بات سمجھ میں آتی ہے کچھ؟ تو کیا اللہ نے معاف کیا؟ کیا خیال ہے؟ اللہ سے ہم یہ دیکھیں، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اللہ معافی دے رہے ہیں اور دینے کے لیے تیار ہیں لیکن میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہا اور میں پھر بھی جھوٹ بول رہا ہوں، تو کیا معافی ہوئی؟ کیا خیال ہے؟ ذہن نہیں مانتا اس بات کو، ہم بعد میں قرآن سے کنفرم کریں گے اس کو۔ دیکھیں، ہم سب بچپن سے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ کوئی ایسی چیز مانگتے ہیں جس کو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ملے گا؟ کیا خیال ہے؟ ایسی کچھ بھی مانگ لیں۔ تو اگر آپ اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ سو لیٹس گیٹ ریئل ود اللہ نا۔ پوری دنیا میں ہم اتنے اسمارٹ ہیں، کتنا لاجیکلی چلتے ہیں، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے۔ اللہ کی طرف آ کے اتنا کیوں ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ یار ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہم مانگ کیا رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں؟ بس چونکہ بچپن سے ہم نے دیکھا کہ یار جا کے لوگ اس طرح ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں تو ہم نے بھی مانگنا شروع کر دیا۔ از دیٹ فیئر؟ دنیا میں ہم ہر چیز کی ایجوکیشن لیتے ہیں، علم لیتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ چلنے کے لیے کیا علم نہیں چاہیے؟ جی سسٹر عظما پلیز بولیے، آپ کیا کہیں گی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سسٹر۔ جی، ویسے تو وہی ہے کہ رمضان کے بعد 24/7 اس کے مطابق گزارے، جیسی تقوی ہم رمضان میں تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ تو موجود ہے، جب تک ہم ہیں ہم تو چلے جائیں گے پر اللہ تو موجود ہی رہیں گے۔ ماشاء اللہ۔ تو ویسے روزہ ہے، پانی نہیں پینا، جھوٹ نہیں، ویسے عام زندگی میں بھی ہمیں وہی تقوی، وہ پریکٹیکل دیا ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان ایک پریکٹیکل ہے۔ اس ایک منتھ ہم اپنی باڈی کو، اپنی سوچ کو اس کے مطابق کریں تو 11 منتھ ویسے گزاریں گے تو جون میں بھی آ جائیں گے اور ہماری جو انٹرنل جو ڈیزیز ہے وہ بھی چلی جائیں گی اور سکون آ جائے گا اور ہم پریکٹیکل بھی ہو جائے۔ مین گال ہے وہ باتیں وہ سروالی کہ ہم عمل کریں، صرف وہ دکھاوا نہیں۔ عمل صالح، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے نا کہ عمل جو پہلے نہیں تھا الحمدللہ اب کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ کریں گے۔ دل خوش کر دیا بہن نے۔ اور کتنا عرصہ ہوا آپ کی زندگی میں یہ قرآن آئے ہوئے سسٹر؟ 3 منتھ ہوئے۔ تو یہاں تو ہم تو 1 سال سے، جو ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ زوم پر بھی ہیں جو 1 سال سے سن رہے ہیں، رائٹ؟ سو آپ کو 3 مہینے میں یہ سب سمجھ میں آ گیا سسٹر۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم بھی اس کو سیریس لیں، اس کو ہولڈ کریں اندر، اور ضرورت پڑنے پہ اس کو شیئر بھی کر سکیں تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو۔ آپ کی وجہ سے اور کس کو فائدہ ہو رہا ہے گھر میں سسٹر؟ سر ابھی تو بچے آئے کڈس کلاس میں، ان کو بتاتی ہوں، وہ بھی آتے ہیں بچے، ایک فرینڈ ہے اسے کال کر کے، اور ہسبینڈ سے بھی شروع ہوں تھوڑی اور سمجھ سکتے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کو انشاءاللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے، اور آپ کے ذریعے انشاءاللہ یہ بچے بھی بہت زبردست طریقے سے اٹھیں گے، اور ایسے ہی ہوتا ہے، اس کا علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس کا ایک دن کی محنت ہے۔ میں اپنی بیگم کو بھی دیکھتا ہوں، اور جو مائیں کام کر رہی ہیں وہ جانتی ہیں کہ یہ ایک دن ڈیلی، جس طرح ہم ان کو صبح اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں اسی طرح ان کو قرآن کے لیے لے کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ ایک دن ان کو جس طرح ہم کھانا دیتے ہیں، ان کو ہم دوائی، یہ وہ لک آفٹر پیمپرنگ کرتے ہیں، ان کی ٹوائز باہر لے کر جاتے ہیں کہ یہ باہر نہیں گئے، ان کو آئس کریم کھلائی جائے، ان کو ادھر لے کے جائیں ادھر لے کے جائیں نا، بچوں کو آپ نے انٹرٹین رکھنا ہوتا ہے۔ اس میں سے اگر اللہ ہی مائنس کر دیا آپ نے، اور اللہ عربی والا نہیں، اللہ ود سمجھ۔ دیکھیں نا، یہ سسٹر جو ہیں سندھ میں بیٹھی ہوئی ہے پاکستان میں،
ان کو وہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ رمضان کے بعد اگر 24/7 تقویٰ آپ کا بڑھ گیا ہے، عمل میں آ گیا ہے، اللہ سے کانشسنس ہو گئی ہے، زندگی کی روٹین بن گئی ہے، کریکشن آپ کا ایک ڈے ٹو ڈے روٹین بن گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے رمضان مل گیا آپ کو. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر خالی آپ نے ایک ٹریڈیشنل رمضان بنایا، زندگی کوئی نہیں بدلی. اب آتے ہیں واپس حدیث کے اوپر. دیکھیں یہ باتیں کبھی کبھی تھوڑی سی ہارڈ ہٹنگ ہوتی ہیں کیونکہ آپ بچپن سے ایک روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہارڈ ہٹنگ بہتر ہے بجائے کہ زندگی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، بچے ہاتھ سے نکل جائیں اور 10 سے 15 سال کے اندر رزلٹ آ جاتا ہے. جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں ودن 10 to 15 days آپ کو رزلٹ آ جائے گا. آج کل تو بہت جلدی آتا ہے، رائٹ؟ اچھا، آپ کو اپنی لائف کا بھی رزلٹ آ جائے گا، آپ کی نفسیاتی حالت کا، آپ نے کون سے فیصلے صحیح کیے، آپ نے کون سے فیصلے غلط کیے. آپ کی لائف کی روٹین آپ کو بتائے گی کہ اللہ کے قریب ہوئے یا اللہ سے دور ہوئے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے انالائز کرنا. کیا مشکل ہوتا ہے اکاؤنٹس کو دیکھ کے بتانا کہ میں نے بزنس اچھا کیا یا برا کیا؟ کیا خیال ہے؟ مشکل ہوتا ہے؟ کوئی بھی انسان جس کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ میں نے اس سال میں نقصان زیادہ اٹھایا ہے اور پروفٹ کم کمایا ہے، تو جس کے پاس اتنی ایبلٹی ہے اس کو یہ بھی پتہ لگ جانا چاہیے کہ میں اللہ کے قریب ہوا یا اللہ سے دور ہوا. تو یہ بہن ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ رمضان جانے کے بعد اگر آپ اللہ کے اور قریب ہو گئے، آپ کی زندگی کا تقویٰ اور بڑھ گیا، تو رمضان واقعی آیا آپ کی لائف میں. ورنہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا رمضان تو نہیں آیا. آپ اپنی ایزمپشنز اور اپنی کیلکولیشن کرتے رہیں، لیکن جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حدیث میں وہ تو کچھ اور ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے صوم روزہ رکھا، من صوم رمضان ایمان و احتساب. اب ہم آگے چلتے ہیں. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، غفر لا ما تقدم من ذنبی، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو ہم نے ڈسکشن کہاں سے شروع کی؟ حدیث کے آخر سے شروع کی کہ پہلے تو یہ طے کر لیتے ہیں کہ گناہ معاف کیسے ہوں گے، کیسے پتہ چلے گا کہ گناہ معاف ہو گئے، کیا زندگی کے اندر سمٹمز آئیں گے، کون سی زندگی کے اندر تبدیلیاں آئیں گی. ابھی بھی اگر کوئی اور بات کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم. زوم پر اگر کسی کے دل میں، کسی کے ایمان میں اگر کچھ ہے کہ میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یا کسی نے اپنی زندگی میں تبدیلی کوئی لایا ہو، کسی کی زندگی میں کچھ چیزوں کی مغفرت ہوئی ہو، اس کو انڈیکیشنز ملی ہوں، تو پلیز شیئر کریں تاکہ باقیوں کو بھی تھوڑا سا آسانی ہو مغفرت کو سمجھنے کی.